جس لمحے کا ہم سب کو بےتابی سے انتظار تھا، جس موقع کا ہم لوگ تلاش کر رہے تھے، روز صبح ہم فجر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے کب ہمارے پہ یہ وقت آئے گا، ہمارے محبوب لیڈر، قوم کے دلیر بیٹے میاں محمد نواز شریف صاحب منظر عام پہ آ گئے۔ اتنا بڑا لیڈر جب اپنے حجرے سے باہر آتا ہے، منظر عام پہ آتا ہے اور تقریر کرتا ہے تو آپ یقین جانیں لوگوں کے دل میں خوشیوں کی لہریں دوڑ پڑتی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کریں۔ ملک میں شہد کی ندیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کی طاقت اور پاور ہے جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکے، تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانی نہیں سمجھ سکے، تقریباً ہر آرمی ڈکٹیٹر جنہوں نے ان کو کو کر کے نکالا وہ نہیں سمجھ سکے، اور وہ بھی نہیں سمجھ سکے جو ان کو ڈیل کر کے واپس لائے کہ کتنے بڑے لیڈر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اب اتنا بڑا لیڈر بول رہا ہے، ہم تو چھوٹے موٹے لیڈر، ڈی جی آئی ایس پی آر ہو، چیف آف آرمی سٹاف کی تقریر ہو، ہم تو وہ کور کرتے ہیں۔ آج اتنے بڑے لیڈر نے تقریر دی جو فارم 47 پہ ایک عورت جو جیل میں تھی اس سے شاید الیکشن ہارا ہوا ہے، وہ تقریر کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ ایز ایون، ایز پاکستانی، ایز مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے سلمان کہ آج ہم اس تقریر کو کور کریں۔ اب آپ سوچیں گے تقریر میں کیا تھا، کیونکہ تقریر اتنے لوگوں نے دیکھی نہیں، اس طرح لوگوں نے اس کی بات اور چرچا نہیں کیا، لیکن تقریر میں جو کچھ تھا وہ سننے کے لائق تھا، وہ سمجھنے کے لائق تھا۔ اتنی گہرائی میں نواز شریف صاحب نے بات کی۔ تقریر کا جو پہلا پورشن تھا، سوری میں معذرت تقریر کہہ دی، وہ میری عادت ہے سچ بول دینے کی، انہوں نے اپنی طرف سے پریس کانفرنس کی تھی، لیکن پریس کانفرنس میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ سامنے صحافی بیٹھے ہوتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، تقریر وہ ہوتی ہے جو ایک طرفہ ہوتی ہے۔ تو میرے نزدیک انہوں نے تقریر کی، لیکن انہوں نے اس کو نیوز کانفرنس، پریس کانفرنس کا نام دیا، چلیں ہم کہتے ہیں پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس جو میں نے ایک طویل عرصہ بیٹھ کے سنی، وہ زندگی کے لمحات کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے پہلے 15 منٹ 16 منٹ بتایا کہ جناب 2013 میں شہد تھا ملک میں، 2017 تک اس شہد کو میں نے جنت کا ہی پھل بنا دیا تھا آپ کے لیے، تو مجھے کیوں نکالا؟ پھر وہ لے گئے کہانی 90s پہ، تب وہ کتنے بڑے آدمی تھے، 91 کی انہوں نے بات کی، بھول گئے وہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں، بھول گئے وہ نعرے جو پی 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 کے خلاف لگائے تھے، اور غلوف میں تو اس تقریر میں بھی کہہ دیا کہ جب 2013 میں نے اکانومی انہیرٹ کی تو ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 8 سے 13 تک ملک کو ڈیفالٹ کیا۔ آج وہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ وقت بدل گئے، جذبات بدل گئے، سیاست ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یو ٹرن کے کنگ تو عمران خان صاحب ہیں، لیکن نواز شریف صاحب بھی کبھی پیچھے نہیں رہے، ابھی آگے نظر آتا جائے گا۔ آج کل کے دور میں پبلک سپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کاروبار ہو، نوکری ہو، اسکول کے اندر ہو، جتنا آپ اچھا بولیں گے، جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے، اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو۔ تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک سپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر۔ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں۔ اس کی فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے۔ ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے، جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں۔ تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں۔ تھینک یو۔ انہوں نے کہا کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل 1600 روپے آتا 100 یونٹ کا، آج 18,000 ہے، کون ذمہ دار ہے؟ انہوں نے کہا میرے زمانے میں سبزی جو ہوتی تھی 10 روپیہ کلو ہوتی تھی، آج اتنی مہنگی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ پھر انہوں نے کہا میرے زمانے میں ڈالر پہلے غالباً 95 کا تھا، پھر میں نے اور اسحاق ڈار نے مشورہ کیا، اسحاق ڈار جو ان کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو نا تھوڑی دیر ہم 104 کر دیتے ہیں، وہ کچھ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ پھر 4 سال ہم نے اس کو 104 پہ رکھا، کس نے اس کو آج 250 پہ پہنچا دیا؟ ویری گڈ کوشچن۔ یہ اکثر سوالات نا اپوزیشن لیڈر کے ہوتے ہیں، تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا یہ باتیں سن کے کہ یہ میاں محمد نواز شریف نون لیگ کے ہیں یا کسی اپوزیشن کی جماعت کے ہیں، کیونکہ میرے بھائی، میرے محسن، میرے لیڈر، بلکہ آپ میرے والد سے بڑے عمر میں بہت سارے لوگوں کے دادا نانا کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، لوگ چنگے بھلے سیانے ہو جاتے ہیں تب تک۔ جناب حکومت آپ کے بھائی کی، چیف منسٹرشپ آپ کی بیٹی کی، پی ڈی ایم 1 آپ کی، تو پچھلے 2.5-3 سال سے راج تو آپ کا چل رہا ہے، تو پھر کون ذمہ دار؟
اچھا ملک میں کیونکہ بجلی کا ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میری بیٹی میری فخر جس کے لیے میں نے پتہ نہیں کس کس اسکول میں سفارش نہیں کرائی کہ اس کا داخلہ ہو جائے, وہ داستان سب کو پتہ ہے. وہ آج اتنی کیپیبل چیف منسٹر ہے کہ وہ 14 روپیہ فی یونٹ بجلی کا بل کام کرے گی. اچھا یہ سن کے میں نے سوچا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, عوام کو ریلیف کی. پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کیسے ہے. پھر انہوں نے ایک لطیفہ بتایا, انہوں نے کہا جی 45 ارب روپیہ لگے گا پنجاب گورنمنٹ کا یہ چیز اچیو کرنے کے لیے. میں سر ایک بہت ہی چھوٹا گھٹیا آدمی ہوں, 32 سال میری عمر ہے, میں آپ کو ایک فری کا مشورہ دے دیتا ہوں جہاں پہ 1 ارب روپیہ نہیں لگے گا, 1 کروڑ روپیہ نہیں لگے گا. آپ آئی پی پی سے کانٹریکٹ ری وزٹ کر لیں. وہی آئی پی پی سے کانٹریکٹ جو آپ نے اپنی 13 سے 17 کی حکومت میں دھڑا دھڑ کارخانے کھلوائے تھے, دھڑا دھڑ لوگوں کو پیمنٹیں کروائی تھیں, جو آج کھربوں روپیہ ملک سے لے گئے, ان کو ری وزٹ کر لیں تو 45 ارب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ 45 ارب میری بیٹی چیف منسٹر مریم نواز نے کتنی مشکل سے اکٹھا کیا ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے کاٹا ہے, اخراجات کم کیے ہیں. وہ تو ایسے تاثر دے رہے تھے کہ شاید مریم باجی نے کو 10 ارب روپیہ ذاتی دیتا ہے, ارے سوری ان کے پاس 10 ارب روپیہ نہیں ہے, تو فقیر لوگ ہیں. ایک نریندر مودی فقیر ہے, ایک نواز شریف فقیر ہے. اچھا دونوں فقیروں کی دوستی بھی بڑی ہے آپس میں. وہ پھر جب فقیری بہت پرانا سلسلہ ہوتا ہے نا تو پھر لڑیاں مل جاتی ہیں. اب یہ 45 ارب انہوں نے فیڈرل کو دیا جس سے انہوں نے یہ ریلیف لیا. ویسے آپ یہ 45 ارب دے کے ساتھ آئی پی پی کی پالیسی ریوزٹ کرتے تو میں ایسا کہتا کہ یہ بہترین فیصلہ ہے, لیکن اس سے انہوں نے ایک اور پنڈوراس باکس کھول دیا ہے. میں وہ بیان بھی کر دیتا ہوں. اگر میں پی ٹی آئی ہوں تو میرا کل ہی یا آج ہی بیان آ جائے گا کہ جناب جو فیڈرل گورنمنٹ نے کے پی کے کا پیسہ دینا ہے وہ بجلی کے بلوں میں ایڈجسٹ کر لے. سویرے ایسی بجلی فری کر دینی کے پی کے. انہوں نے تو 14 روپے یونٹ کم کیا ہے نا. جو فیڈرل نے کے پی کے پیسے دینے ہیں, جو کے پی کے میں کنزمپشن ہے بجلی کا, ان کی تو ریٹ کچھ بھی نہیں ہو جائیں گی. تو ہمارا ملک لطیفہ بن گیا. اور ساتھ ساتھ میں دیکھتا کہ نواز شریف نے ایسے تھپکی دی اپنی بیٹی مریم میں, گڈ جاب ویل ڈن. مثلا کہ ملک کا آپ کیا بنا رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی تعریف کر رہا ہے, پھر اپنی بیٹی کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں. کون سی ایسی خدمت ہے جس نے آپ کو مجبور کیا واپس آنے پہ؟ اس سوال کا جواب دے دیں. اچھا ایک چیز مجھے بہت کیوٹ لگی ان کی, سامان بار بار نواز شریف صاحب کہیں کہ مجھے بتایا جائے مجھے کیوں نکالا, کس نے نکالا. جب انہوں کو 16-17 منٹ یہ بات کر لی پھر ان کو خیال آیا کہ یار ایڈا تو میں بچہ نہیں ہے, میں نے پتا کس نے میں نے نکالا ہے. انہوں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میں نام لیتا ہوں مجھے کس نے نکالا ہے. عمران خان نے نکالا ہے. اچھا جی وہ وقت یاد ہے جب انگلینڈ کے محل میں بیٹھ کے آپ کہتے تھے فلاں جنرل یہ فلاں جنرل وہ, انہوں نے سازش کی ہے میرے خلاف. اب آپ کی ہوگی یس. تو جنہوں نے 18 میں خان صاحب کو تخت بنایا تھا جناب, انہوں نے آپ کا تخت الٹایا تھا اور آج انہوں نے آپ کو تخت دے دیا. تو یہ لطیفہ اب کیوں لوگ کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا. نواز شریف صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کو ہم نے الوداع کر دیا تھا, ٹاٹا بائے بائے, ضرورت نہیں تھی ہمیں. اور آئی ایم ایف نے بھی ہمیں کہا کہ جناب واقعی آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, نہ بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کو ایک پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بے نظیر کی پہلی گورنمنٹ سے لے کے جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پہلے سال میں آئی ایم ایف کا لون لیتی ہے, اور وہ اکثر اوقات اپنے ٹینیور کے اینڈ میں چکتا دیتی ہے, لیکن وہ لیتی ضرور ہے کیونکہ بڑے ابو کا حکم ہوتا ہے, بڑا ابو ویسٹرن پاورز کہ جناب ترقیاتی کام ہمارے تھرو ہوں گے. ابھی بھی آئی ایم ایف کی پالیسی کے بعد, آئی ایم ایف کے بجٹ کنٹرول کے بعد جو ہمارا دوسرا ترقی یافتہ پلان ہے وہ انگلینڈ سے ہے. وہی جنہیں تو آپ آزادی نہیں لئی سی کہ وہ تھے نظام ٹھیک نہیں چلا رہے سن, ملک کو تباہ برباد کر دیا تھا, لوٹ لیا سا, انہوں نے پلان بنا کے دیا آپ کو. یعنی کہ ایک غلام کو آپ آزاد کرائیں ایک جابر سے, پھر وہ غلام جا کے جابر سے پوچھے صاحب جی میں نے دسنا میں کاروبار کیویں کر لیں. میں کہ کوئی تو عقل, لیکن خیر یہ تو بہت ہائی لیول بات ہے, تھوڑا نیچے آتے. پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب جب مجھے نکالا گیا ملک کا تسلسل ٹوٹ گیا. بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ 18,000 درہم کی تنخواہ نہ لینے پہ نواز شریف صاحب کو نکالنا بہت بڑی غلطی تھی.
لیکن جب خان صاحب کو نکالا تب تسلسل نہیں ٹوٹا. آپ کا اپنا منسٹر ہر ٹی وی چینل پہ پچھلے 5 دن سے کیا بیان دے رہا ہے کہ جناب علی باجوہ صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب کے جو سسر تھے, جو جنرل صاحب تھے, وہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز ہیں. انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ میاں صاحب جی میں تسی کہو گے بچا کرے گا. تو میاں صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے جی وہ میری منے گا, جی میں کہاں کرے گا تو میں لا دینا. وہ لے دینا, ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اکثر اوقات ہو جاتا ہے. مشرف کو بھی پروموٹ کیا تھا اوپر, وہ بھی کام ڈال کے نکل گیا. یہ ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے سیاستدانوں کے ساتھ. بہت وفاد کھائی تھی عمران خان نے باجوہ کو اور فیض کو, ادھر تو گیم ہی کچھ اور چل رہی تھی. تو لہٰذا پولیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ آرمی کا آپس میں کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا, وقت بدل جاتے. تو جناب اگر آپ ایسی اپوائنٹمنٹس کر رہے تھے ذاتی مفاد کے لیے تو کون سے ملک کا سوچ رہے تھے آپ؟ پھر انہی اپوائنٹمنٹس کی بنیاد پہ آپ ملک سے فرار ہو گئے. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ جناب اگر آپ کو اتنا درد تھا تو آپ جیل کیوں نہیں گئے؟ ایسی کون سی پرابلم تھی؟ پلیٹلیٹ ڈاؤن ہو گئے تھے, پلیٹلیٹ پھر اپ ہو گئے تھے, واپس آ جاتے. آپ اس وقت واپس آئے ہیں جب چیف جسٹس بھی آپ کی مرضی کا, چیف منسٹر آپ کی مرضی کا, پرائم منسٹر آپ کی مرضی کا, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ یس. تو پھر آپ یہ بات نہ کریں مجھے کیوں نکالا, کیونکہ اس کا جو جواب ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب کا ہے کہ جناب مجھے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا. جب نواز شریف صاحب نے اوریجنلی نعرہ دیا تھا ووٹ کو عزت دو, تب ان کے لیے دل میں عزت تھی کہ فسطائیت کے نظام کے خلاف ایک بندہ کھڑا ہوا ہے. ماضی کو بھول کے, کرپشن کو بھول کے وہ فسطائیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. جمہوری لیڈر کو چیک کرنا آسان ہوتا ہے, ہر 5 سال بعد اس کا احتساب ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ الیکشن کے ذریعے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ پورا جنرل فیض حمید والا معاملہ ہوئے گا, مجھے اور آپ کو اندر کی خبر کو صحافی دے دے گا, کوئی جنرل رپورٹ دے دے گا, سزا بتا دے گا, وہ ٹرائل کیا ہے, فیکٹس کیا اکٹھے ہوں گے, فائنڈنگز کیا تھیں, ڈیسیجن کس بیسس پہ, کبھی نہیں پتہ چلے گا. یعنی کہ ادھر احتساب کا اسٹرکچر ٹوٹلی انٹرنل ہے اور وہ ایک سیکرٹ کاؤ ہے جس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. خواجہ آصف صاحب ابھی ایک مشن پہ ہیں کہ کسی طرح باجوہ صاحب بھی فیض صاحب والا آؤٹ کم فیس کریں. لیکن نواز شریف صاحب اتنی بڑی تقریر کر رہے ہیں تو جو ماسٹر مائنڈ تھا ان کو نکالنے میں, ماسٹر مائنڈ تھا پروجیکٹ عمران خان کا باجوہ صاحب, ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, ان کا تو نام ہی نہیں لیا. سر کو لب کشائی کریں, وہ تو سچ بول دیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر کا جب لوگ بڑی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ اتنے دلیر ہو جاتے ہیں وہ صرف سچ بولتے ہیں کہ جناب یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. وہ جڑے پنڈ چ بابے نہیں ہوندے جی بڑی سخت گلاں کر جاندے نے, ایسے پنڈوں کے اندر آپ نے دیکھو چوراہا بنا ہوتا ہے, وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں حکا شکا پی رہے ہوتے ہیں تو بڑی سخت باتیں کر جاتے ہیں, ایسے ایسے سچ بول جاتے ہیں جب بندہ کہتا ہے یار انہاں تو اوائڈ کریے. لیکن نواز شریف صاحب آج بھی کلیور ایز اے فاکس. یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ وہ بہت سلو بول رہے ہیں, لیتھارجک لگ رہے ہیں, سر ان کا دماغ بہت چل رہا ہے. انہوں نے ایک موو سے پرائم منسٹر بھی بنا لیا اپنا, بیٹی چیف منسٹر بھی سیٹ کر لی, حمزہ شہباز کو کمپلیٹلی سائڈ لائن کر لیا. مریم نواز کی کیا سیاست ہے, 5 سال 6 سال 7 سال حمزہ شہباز کب سے لگا ہوا ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیا. اور اب وہ گورنمنٹ کا بھی رول پلے کر رہے ہیں, اپوزیشن کا بھی رول پلے کر رہے ہیں. تو کوئی تو گل ہے نا, پرانے پاپی نے گیم دے. اچھا وہاں سے ان کے جو قریبی ساتھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وہ پیشکشیں کر رہے ہیں کہ کیوں نہ پارلیمنٹ میں بل پریزنٹ کر دیا جائے جہاں پہ لمٹ کر دی جائیں ٹرمز ہر بڑے عہدے کی, لائک چیف آف آرمی اسٹاف, لائک چیف, جیسے تک یہ ڈبیٹ ہی نہ ہو. بس کیسے کیسے لیول پہ گیم کھیل رہے ہیں. لیکن جو عوام کی اصلی پرابلم ہے آئی پی پی, اصلی پرابلم ہے لیک آف ایجوکیشن, اصلی پرابلم ہے لیک آف ہیلتھ کیئر فیسلٹیز, اس پہ نہیں کبھی بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بینیفیشری ہیں. یہ ابھی پنجاب گورنمنٹ بقول نواز شریف صاحب کے کو 700 ارب روپیہ خرچ کرنے لگی ہے سولر پینل ڈسٹریبیوشن پہ, جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے کو دیا جائے گا. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جب پاکستان میں سولر پینل امپورٹ ہونا شروع ہوئے تھے تب ایک آئی پی پی نے کیس کیا تھا جو سپریم کورٹ تک گیا تھا. انہوں نے کہا تھا جناب آپ سولر پینل یہاں امپورٹ کرنے دیں گے, لوگ لگائیں گے, ہزاروں میگا واٹ پروڈیوس ہوگی, کنزیوم ہوگی, گرڈ کو واپس دی جائے گی, ہماری بجلی جو پرووائڈ ہو رہی ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. تو یہ نہ کریں. اس وقت گورنمنٹ نے اور جو نون لیگ کی تھی غالباً
اور سپریم کورٹ نے ڈسمس کر کے نہیں نہیں 100-200 میگا واٹ دی بجلی ہوئے گی. آج وہ 5000 میگا واٹ دی بن رہی ہے. یہ جو آپ کی بلنگز اوپر جا رہی ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہے سولر پینل کا. ٹھیک ہے, آپ نے عوام کو فیسلٹی دی ہے, جو پیسے رکھتا ہے وہ لگا لے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم سب کو دے دیں گے. تو جناب یہ جو ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں یہ پھر کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ جب میں نے پینل لے کے بجلی بھی اپنی بنانی ہے تو پھر کیپیسٹی چارج کس چیز کے دے رہے ہیں؟ تو بنیادی پرابلم آئی پی پی ہے, وہاں آپ بولیں گے نہیں کیونکہ آپ کے دوستوں کی. میاں منشا صاحب جو قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے, ان کی ہیں. تو یہ جو ایک گروہ ہے سیاستدانوں کا اکراس پارٹی لائنز, یہ ہر چیز کنٹرول کرتا ہے. کہانی عام عوام کی مدد کی پیش کرتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر سامنے لا کے ان سے بیانات دلواتے ہیں, لیکن کارروائی باریکی سے ڈال کے نکل جاتے ہیں. گھٹیا انرجی پالیسیز بے نظیر کی, نواز شریف کی اور عمران خان صاحب کی وجہ ہے کہ آج ہم اس تباہی پہ کھڑے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہا, اور کوئی وجہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی ملک میں مارشل لاء بھی لگاؤ, اگر بجلی سستی مل رہی ہو ایکسپورٹ پھر بھی ہوتا ہے. بیوپاری ہے نا, دھندا ہے, کاروبار ہے, لوگ کرتے ہیں, ہم اس رزلٹ پہ کھڑے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں سود کی شرح 5% تھی, تو ابھی 21%, 20%, اب آج 19.5% پہ پہنچی ہوئی ہے. جناب جب خان صاحب گئے تھے تو تب بھی سود کی فیصد بہت کم تھی. اور یہ جو ایک اسٹوپڈ کمپیریزن ہوتا ہے کہ 91 میں کیا تھا اس کو ریلیٹ کرتا 2024 سے, یہ بیسک لاجک کے خلاف ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کیوں. 2002 سے لے کے 2024 تک آپ ایک کنٹینیوس اسٹیٹ آف وار میں ہیں. اس کے دوران ایک پوری دنیا نے میجر کرائسس کووڈ کی شکل میں فیس کیا, آپ نے وہ انہیرٹ کیا. اس سب کے باوجود عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہونے کے باوجود 6% گروتھ پہ اکانومی چھوڑ کے گئے تھے. 16 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے آپ کے ملک کے پاس, سود کی شرح کم تھی اور کاروبار ہو رہا تھا. کسی بھی بیوپاری سے پوچھیں, کسی ٹریڈر سے پوچھ لیں, کسی مینوفیکچرر سے پوچھیں, کسی ریٹیل آؤٹ لیٹ سے پوچھ لیں, کاروبار ہو رہے تھے. تو کیوں نکالا خان صاحب کو؟ انہوں نے تو کہا کہ کچھ جنرلوں نے مل کے, کچھ سیاستدانوں نے مل کے مجھے نکالا ہے. انہوں نے ایک جھوٹ بولا کہ امریکہ کی بھی سازش ہے, بعد میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. سیاستدان ہے نا, باریک کارروائی تو ڈال دیتے ہیں. لیکن ایک ڈفرنس ہے خان صاحب کی باریک کارروائی اور نواز شریف کی باریک کارروائی کے. نواز چیزہ کی کوئی بات ہی نہیں مان رہا. جو ان کو یہاں پہ لا کے ہمارے پہ مسلط کر چکے ہیں ان کو اب کانفیڈنس نہیں رہا ان میں, کیونکہ ڈیلیوریبل کچھ نہیں ہے. اچھا, اس پوری تقریر کے دوران مریم نواز صاحبہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھیں. کبھی وہ مسکراتی تھیں, کبھی وہ شرماتی تھیں, کبھی وہ سیریس لک دیتی تھیں. کس کو دیکھ کے دیتی سمجھ نہیں آ رہا ہے, کیونکہ ٹوٹل میرے خیال ہے 100,000 بندوں نے اکراس پلیٹ فارمز یہ ویڈیو دیکھی ہے, اور رپورٹر تو تھے ہی کوئی نہیں, نہ ہونے کے برابر تھے. تو یہ پلیز کیٹ اینڈ ماؤس گیم, یہ ڈرامہ ہمارے سامنے نہ کریں. آپ ہماری بہت توہین آلریڈی کر چکے ہیں, مزید نہ کریں. کیونکہ اب ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ مریم صاحبہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں پا رہی, عوام نہیں برداشت کرتی. میں نے دوبارہ وہ ویڈیو دیکھی, مریم صاحبہ جو سائن کر رہی تھیں علامہ اقبال صاحب کے موزولیم پہ, تو جو ان کے ہاتھ پہ انگوٹھی تھی نا, آپ یقین کریں میری شادی ہوئی تو ایک ڈائمنڈ رنگ بنوانی تھی کہ جی دینی ہے جی کو, فرض ہے جی, اس طرح. تو چھکے چھوٹ گئے تھے قیمتیں دیکھ کے. تو جو وہ ہیرے کا سائز انہوں نے پہنا ہوا تھا نا, آپ یقین جانے کہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, میں صرف امیجن کرتا ہوں اس کی قیمت کیا ہے. تو اس ہیرے کو دیکھ کے, ان کے کپڑے دیکھ کے, نواز شریف صاحب کے کپڑے مفلر دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو غریبوں کی بہت پرواہ ہے. اگر ان کو غریبوں کی اتنی پرواہ ہے اور وہ اتنی محبت کرتے ہیں ملک سے, ایک چھوٹا سا کام کریں. جو انگلینڈ میں پراپرٹیاں بیچتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہیں نا, بیٹے انہیں کے بیچتے ہیں, وہ پیسہ پاکستان میں ہے, یہاں کاروبار کر لیں. یہ کیوں ہوتا ہے کہ نون لیگ اپنے دور کے اندر یہاں کاروبار کر کے پیسے سائفن آف کر کے باہر لے کے جاتی ہے, اور جب باقی دور ہوتے ہیں اس میں اپنے کاروبار بند کر کے پیسہ اٹھا کے باہر لے جاتی ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں, پھر اس کے ذریعے بزنسز کو کنٹرول کرتے ہیں. مسٹر 10% کا جو نعرہ ہے, زرداری صاحب کو جو بزنس انٹرسٹ ہیں کیسے ایکوائر ہوئے ہیں, کوئی گریٹ ویژنری آدمی نہیں ہے. یہاں سے وہ اسٹک دیتے تھے گورنمنٹ کی, وہاں سے کاروبار میں انٹری کرتے تھے.
جو فیض حمید صاحب نے ٹاپ سٹی کے ساتھ کیا ان سارے سیاستدانوں نے بھی کیا ہوا ہے. مختلف جگہوں میں پنگے لیے ہوتے ہیں, کمپیٹیٹرز کو تباہ کر دیتے ہیں, نیست و نابود کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ڈی جی آئیز, چیف آف آرمی سٹاف جا کے ان لوگوں کو ملتے ہیں. خان صاحب کی ایکسپیریمنٹ جو تھی نا وہ فیل کر گئی تھی آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ جو آپ کو لبرل بتاتے ہیں کہ جی خان صاحب کی ایکسپیریمنٹ فیل اس لیے کر دی کہ وہ نااہل ہے, ٹوٹل نان سینس ہے. ہمارے سارے سیاستدان ملٹری ڈائریکٹیو لیتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا جی سی پیک ہمارے دور میں بڑا چل رہا تھا. جناب آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا سی پیک سے, سچ بولیں. ٹوٹل اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ کی نیت تھی سی پیک چلانے کی. راہیل شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے. اسپیڈ از اسپیڈ, سچ بولیں. آپ اتنی دفعہ چائنا نہیں گئے جتنی دفعہ راہیل شریف صاحب گئے تھے آپ کے ٹینیور میں. وہ ہر مہینے جاتے تھے. ایسے کون سے مذاکرات وہ ہر مہینے کرنے جاتے تھے وہاں پہ؟ سارے بزنس پالیسیز طے ہو رہی تھی. نئی اسٹیبلشمنٹ آئی, انہوں نے پرانی اسٹیبلشمنٹ کی بزنس پالیسیز ریوزٹ کرائیں. کیا نہیں صاحب کے بعد جب باجوہ صاحب آئے, ظاہر انہوں نے اپنا سسٹم سرکٹ ٹھیک کرنا تھا, اپنی طرف پلڑا بھاری کرنا تھا, تو کانٹریکٹس تو ریوزٹ ہوتے ہیں. اس سے سسٹم ڈیریل ہو گیا. تو نہ نواز شریف کے کنٹرول میں تھا سی پیک, نہ خان صاحب کے کنٹرول میں تھا سی پیک. تو کریڈٹ آپ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ مثلا کیا دیا ہے آپ لوگوں نے اس قوم کو, ملک کو؟ جی موٹر وے ہم نے بنائی ہے. جناب اللہ, موٹر وے کے کتنے پرپوز ڈیزائنز تھے؟ آپ نے جو ڈیزائن چنا کیوں چنا یہ بتائیں باتیں. اس ڈیزائن چننے کے پروسیس میں جو آپ نے نئے حلقے کاٹے, جو وہاں پہ طاقتور زمینداروں کو انیبل کیا پروفٹیبلٹی کی طرح کہ تمہاری زمین سے روڈ نکالیں گے, اتنا پیسہ دیں گے, تم نے یہ کرنا, اپنی سیاست چمکائی, یہ سب کچھ نہیں ہوا. اس وقت جو دنیا پٹتی تھی کہ جی ٹی روڈ کو ایکسپینڈ کریں, تب یہ ہاؤسنگ سوسائٹی سا کراؤڈ نہیں بنا ہوا تھا جی ٹی روڈ پہ, تو وہ نہیں کیا آپ نے. تو جناب علی, جو کام نون لیگ نے پاکستان میں کیا ہے اپنا کاروبار سیدھا کرنے کے لیے کیا. چلیں ہم روڈ آپ کو کریڈٹ دے دیتے ہیں. آپ 40 سال سے حاکم ہیں, ہمارا ہیلتھ کا نظام پتھیٹک ہے. کمپیئر مت کریں سندھ سے, کمپیئر مت کریں بلوچستان سے, کمپیئر مت کریں کے پی کے سے. کمپیئر کریں کہ جو وسائل تھے, جو ٹائم فریم تھا, اس میں آپ نے کیا ڈیلیور کیا. نتھنگ. وہ ایک پی کے ایل آئے گا, آپ روتے ہیں. ایک لاہور شہر جہاں پہ ہاسپٹل در ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں, فری پرائیویٹ ادارے چلا رہے ہیں ہاسپٹلس, پرائیویٹ کیپیسٹی میں لوگ صدقہ زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں. آپ بتائیں آپ نے باقی پنجاب میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. مریم صاحبہ نے بھی آئے کیا اناؤنس کیا؟ ایئر ایمبولینس. وہ ایئر ایمبولینس نہیں, سانوں دوائی چاہیے دی ہے, موقع پہ ڈاکٹر چاہیے, کمپاؤنڈر نہیں چاہیے. اور نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ دیکھیں یہ جو 45 ارب دے کے ہم 14 روپے کی ریلیف دے رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے. ہمارے ہاں بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو ریئل ایشو ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کر دے اس کو غدار کہتے ہیں, اور پھر اس کو سالو نہیں کرتے, اس پہ چیپیاں لگاتے ہیں کہ ساڑھا ٹائم ٹپ جائے. ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کی جتنی اسکیمز ہیں یا نون لیگ کی ہسٹوریکلی وہ کیا ہیں, عوام کو چیزیں دو, ان سے ووٹ لو. لیپ ٹاپ دے دو, کیب دے دو, موٹر سائیکلیں دے دو, سولر پینل دے دو, امیجیٹ 2 مہینے کا بجلی کا ریلیف دے دو. ان کو اپنی طرف قائل کرو. ایک بھی پالیسی اکنامک ایکشن پلان جو 5 سال کے انہوں نے دینا تھا, اس کا لارج اسکیل انڈسٹری سے تعلق ہی نہیں تھا, اس کا جاب کریشن سے تعلق ہی نہیں تھا, اس کا فری لانس انڈسٹری پہ گفتگو ہی نہیں تھا. جو دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے پاس را مٹیریل موجود ہے, اس کو گیلونائز کرنا ہے, چینلائز کرنا ہے. وہ کیسے کریں؟ پیچھے سے پوائنٹس لکھ کے نہیں آئے ہوئے تھے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. اس میں آئی ٹی نہیں تھا. ورنہ اگر میں ملک کے لیے درد رکھتا تو میں بے روزگار کے لیے بھی درد رکھتا, اور جو روزی روٹی پہ جا رہے ہیں, جو تکلیفیں تو ان کے لیے بھی درد رکھتا. تو میں سب سے پہلی بات کرتا کہ خدا کے واسطے جو حامد میر صاحب نے پٹیشن فائل کیا, سب اس پہ سائن کرو اور پتہ چلے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کیوں ہے. حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کیوں ہے. فائر وال انسٹال ہو رہی ہے یار, اس کے تحت سوشل میڈیا ایپس کو مانیٹر کر کے ان کی اسپیڈ ورک سلو کی جاتا ہے کہ لوگ ڈس انسینٹیوائز ہوں یوز کرنے کے لیے. لیکن وہ بات نہیں کریں گے. دل میں عزت اس کی ہوتی ہے جو مشکل وقت میں فسطائیت کے خلاف کھڑا ہو, اور جب وہ اقتدار میں آئیں تو اسی اصول کو قائم رکھے. انفارچونیٹلی نون لیگ نے یہ نہیں کیا, اور جب تک وہ یہ نہیں کریں گے ان کی مقبولیت دوبارہ نہیں آ سکتی. وقت بتائے گا اگر خان صاحب کریں گے کہ نہیں, لیکن تب بھی ہماری کرٹیسزم سیم ہوگی. جو لوگ
آرمی کی پیداوار ہوں, آرمی کے اوپر بڑے ہوئے ہوں, اینٹی ڈیموکریٹک ہوں, وہ کبھی بھی لانگ ٹرم میں ملک کا فائدہ نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہو گیا, دس از اے فیکٹ. جن کی جماعتوں کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہ ہو, ان کے اندر اچھے سیاستدان آگے نہیں آ سکتے. خواجہ سعد رفیق نے, رانا ثناء اللہ نے 8 فروری کی رات ہار تسلیم کی تھی. ان کے رابطے نہیں ہیں, وہ 47-45 نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے اعزاز سعید کے مطابق پیغام بھی دیا نواز شریف کو کہ ہار تسلیم کر لیں, لیکن نہیں. کچھ لوگوں نے تان لیا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بننا ہی بننا ہے. چھوٹی سوچ. ابصار عالم صاحب کی ریسنٹلی ایک آڈیو لیک ہوئی, میں اس پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. ایک میرا خیال ہے اس پہ ایک پہلو ہے جو ہم سوچ نہیں رہے. اور ابصار عالم صاحب نے بتایا کہ فیض حمید صاحب کیا کرتے تھے, کتنا پریشر تھا, اس کی وجہ سے ان کو پوسٹ بھی چھوڑنی پڑی جس پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. لیکن ایک چھوٹی سی ڈیل وہ مس کر دیتے ہیں کہ ان کو بلی کا بکرا بنایا کیوں گیا. ان کی پارٹی نے, نون لیگ جنہوں نے اپوائنٹ کیا, ان کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا. کیونکہ ایسے رلے میں یار فیض حمید دونوں سائڈیں کھیلتا ہے, کیونکہ آرمی دونوں سائڈیں کھیلتی ہے. تو ابصار عالم صاحب نے تب بھی شور مچایا تھا, اب بھی مچایا. ابصار عالم صاحب کو شور کی وجہ سے غالباً 2021 یا 22 میں گولیاں بھی لگی تھیں. ہم لوگ پہچان نہیں کر پاتے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں, آئیڈلائز کن کو کریں. میں ایک جملہ کہوں گا اور آپ سب مجھے کہیں گے جناب انجینئر صاحب سے بہت متاثر ہے, لیکن اس سلوگن سے میں اگری کرتا ہوں کہ ٹروتھ لور ہوئیں, شخصیت لور نہیں. جو سچ بول رہا ہے سچ کا ساتھ دیں, زندگی آسان ہوگی, ملک کے معاملات آسان ہوں گے. ملک کے لیے دعا کرتے رہیے, ملک کے حکمرانوں کے دل میں رحم کی اپیل کرتے رہیے. ہر چیز کو کرٹیکلی انالائز کرنے کے لیے ایبلٹی رکھیں, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں دعا کروں گا کہ ہم سب ملک کی بقا اور سلامتی کی جنگ میں پازیٹیو شکل میں شامل ہوں, اور سب سے بڑی پازیٹیوٹی ہمارے نزدیک یہ ہوتی ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل ہم جاری رکھیں گے. شکریہ. کوئی بھی اگر آپ کے بولنے کا حق دبائے تو آپ نے نہیں دبنا. یوٹیوب سے آخری مذاکرات کر کے حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا جو مین چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہی رہے گا, اور بار بار انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ فلسطین کے موضوع پہ آواز اٹھاتے ہیں, ادھر کی گراؤنڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, ریئل نمبرز, فیکٹس اور فگرز دیتے ہیں, اور یہ چیز جو سامراج ہے اس کو پسند نہیں آتی. اب اس صورتحال کے اندر نہ ہم ہٹیں گے, نہ ہم پریشان ہوں گے, نہ ہم گھبرائیں گے, کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو 3 ایکشن پلان دیں گے اور آپ نے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ فالو کرنا ہے. سب سے پہلا, آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورسز خرید کے. دوسرے نمبر پہ آپ 3,000 روپے کی سبسکرپشن خرید سکتے ہیں جو ہماری کاز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس 3,000 روپے کی سبسکرپشن کے عوض آپ کو جتنا بھی ہم کانٹینٹ نیا فلسطین کا شوٹ کریں گے وہ ایکسکلوسیولی ملے گا, جو یوٹیوب پہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, وہ پیڈ وال کے پیچھے ہوگا. تیسری چیز آپ جو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چینلز اور بقیہ چینل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے ہو جائیں گے, حیدر ڈال دے گا ایڈٹ میں, آپ ان کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں اور ان کو شیئر کریں. کسی کو حق نہیں ہے, چاہے وہ جتنا مزید طاقتور ہو, کسی کی آواز دبائے. ایون کے اوپر ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے فریڈم آف سپیچ کے لیے, وہ چاہے کسی یوٹیوبر کی ہو جس سے ہم اختلاف کریں, چاہے کسی سیاستدان کی ہو جو اس وقت قیدی بن کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں اور آپ گفتگو کریں گے تب تک طاقتور حلقوں کی مجبوری ہوگی کہ وہ صحیح فیصلے لیں. فریڈم آف سپیچ کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اتنا کرٹیکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پچھلے 1.5 سال سے ہمارا یہ یوٹیوب کا سفر شروع ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک انتہائی نازک موڑ کے اوپر ہے. ہم بار بار آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ ہم چینل لاس پہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ انکم جانے سے ہماری آدھی انکم چلی گئی ہے. جہاں پہ ہم ٹیم ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریسرچز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, رپورٹرز ایکسپینڈ کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہتر سے بہتر ایکوریٹ کانٹینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اتنی بڑی ڈز بجی کیوں؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور بات کی. فائر وال تو ملک میں آ گئی ہے, لیکن امریکہ کے اندر بیٹھی یوٹیوب جیسی کمپنی اور فیس بک جیسی کمپنی کریک ڈاؤن پھر بھی کرتی ہیں. تو یعنی کہ یہ جو تاثر تھا آپ کو کہ شاید فریڈم آف اسپیچ باہر کے ملکوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, ان کی بھی بے شمار ریڈ لائنز ہیں. اس ریڈ لائن کو توڑنے میں آپ ہماری مدد کیجیے. شکریہ.